نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ صفحہ نمبر 12 آیت نمبر 60۔ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے واسطے، وادی تیہ کے اندر جب یہ پہنچے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بڑی پیاس لگی ہے، مہربانی کر کوئی پانی کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرا کلیم اللہ پتھر پہ ایک ڈنڈا ماریں، سوٹا ماریں، لکڑ ماریں، جو عصا شریف تھا، پانی نکل آئے گا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب مار تو بعصاک اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، پھر دیکھ میری قدرت کے نمونے، فانفجرت پس بہہ نکلے، پھٹ پڑا وہ یا پھوٹ پڑے اس سے، اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے۔ کیوں؟ 12 قبیلے تھے، 12 لڑیاں تھیں، اس لیے 12 چشمے اللہ پاک نے جاری کر دیے میٹھے پانی کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے پہ پانی پی لے۔ قد علم کل اناس مشربہم، کہ پہچان لے ہر قوم، ہر قبیلہ کے اس کے پینے کی جگہ۔ اللہ نے فرمایا کلو، کھاؤ، من سلوا، وشربو اور پیو پانی، من رزق اللہ، یہ اللہ کے رزق میں سے ہے، اللہ نے آپ کو روزی دی ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، روزی کھا کے، اللہ کا دیا ہوا کھا کے، فرمایا زمین کے اندر فساد نہیں کرنا۔ یہ نظام چلتا رہا، من سلوا بٹیرے آتے رہے، کھانے آتے رہے، یہ کھاتے رہے۔ آخر ایک دن کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم نہیں صبر کر سکتے ایک کھانے پر، کہ روزانہ میٹھی چیز، روزانہ بٹیرے، روزانہ گوشت، ہم صبر نہیں کرتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، نکال لے زمین میں سے جو وہ اگتی ہے زمین، من بقلہا ترکاری، سبزی ہو، تازی سبزی ہم وہ کھانا چاہتے ہیں، وکسائہا ککڑی، وفومہا گند یا کوئی اور چیز، وعدسیہ مسور کی دال، وبصلہا اور پیاز، یعنی کہ سبزی ہو، پیاز ہو، دال ہو، تو یہ چیزیں سادی چیزیں ہونی چاہیے۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، یعنی ادنا چیز دے کے، یا سمجھو اچھی چیز دے کے ادنا چیز لینا چاہتے ہو، جب اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق تمہیں دے رہے ہیں، اچھی نعمتیں تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اللہ کا، لیکن تم تو دال مانگ رہے ہو، پیاز مانگ رہے ہو، سبزی مانگ رہے ہو۔ اہبتو
مصرن، چلے جاؤ شہر میں چلے جاؤ، ادھر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو چیزیں تم مانگتے ہو میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو نہ شکر ہو، جو پیغمبر کی بات نہ مانے، پیغمبر کی تعلیم پہ عمل نہ کرے، پیغمبر کے احکامات پہ نہ چلے، پیغمبر کے نقش قدم پہ نہ چلے، پیغمبر کے راستے پہ گامزن نہ ہو، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت مار دی گئی، یعنی ہمیشہ یہ ذلیل ہوں گے۔ والمسکنۃ، محتاجی بھی ہوگی۔ وباءوا بغضب من اللہ، یہ لوٹیں گے اللہ کے غضب کے ساتھ، لعنت کے ساتھ۔ کس طرح؟ آج جو یہودی ہیں کیوں پوری دنیا پہ قابض ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے آگے عیسائیوں کو رکھا ہوا ہے۔ اگر عیسائی ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو یہودی ایک ان کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ سود خور یہ یہودی ہیں، بدماش یہ یہودی ہیں، اور لعنتی مردود یہ یہودی ہے، پیغمبروں کو قتل کرنے والے یہودی ہیں، اور علماء کو قتل کرنے والے یہودی ہیں، آج بچوں عورتوں پہ بم پھینکنے والے یہ یہودی ہیں۔ اس لیے فرمایا ذالک بانہم، کیوں ذلت مار دیتی گئی، کیوں والمسکنۃ، کیوں محتاجی لعنت غضب آیا، اس وجہ سے بانہم کانوا، کہ یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو بغیر قصور کے یہ قتل کرتے رہے، وہ واز کرتے رہے، یہ پتھر مارتے رہے، وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، یہ اعتراض کرتے رہے، وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، یہ منصوبے بناتے رہے، اعتراض کرتے رہے، لوگوں کو بھیجتے رہے۔ ذالک بما عصوا، اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے ان پہ غضب اتارا کہ لعنت کی کوئی نافرمان خدا کے بھی اور رسول کے بھی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، جو بندہ حد سے بھی بڑھ جائے، فرمایا کبھی اس پہ اللہ کی رحمت نہیں اترا کرتی لوگوں، اس پہ ہمیشہ خدا کی طرف سے غضب بھی ہوتا ہے اور لعنت کی برسات بھی ہوتی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ایمان لے آئے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارى عیسائی، والصابئین، اور صابئین، یعنی ان سب جماعتوں میں سے من آمن باللہ، جو جماعت اللہ پر ایمان لے آئی، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لے آئی، وعمل صالحا، نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، ایمان لانے والا یہودی ہو، انگریز ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مشرک ہو، کافر ہو، جو بھی ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کر رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے، میں موحد ہوں، میں توحیدی ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی تو کیا ہوا، میں نے حج نہیں کیا تو کیا ہوا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی تو کیا ہوا، میں نے روزے نہیں رکھے تو کیا ہوا۔ او میرے بھائی، بہت بڑا کچھ ہوتا ہے، اللہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، جب ایمان کی بات آتی ہے ادھر عمل صالح کی بھی بات آتی ہے کہ ایمان اچھا لگتا ہے عمل صالح کے ساتھ۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے یہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، جن کے دل کے اندر ایمان بھی تھا، عمل صالح کا چراغ بھی تھا، روشنی بھی تھی، شمع بھی تھی، ضیاء پاشی بھی تھی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب وعدہ لیا ہم نے تم سے، انہوں نے تورات خود مانگی تھی اللہ سے، کتاب دو، موسیٰ علیہ السلام کتاب لے آئے، انہوں نے کہا یہ حکم بھی بڑا سخت ہے، یہ حکم بھی بڑا سخت ہے، ہم نہیں مانتے۔
اللہ پاک نے کیا کیا؟ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اب مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہنے لگے ہم مانتے ہیں، ڈر کی وجہ سے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے کہا پکڑو اس کتاب کے احکامات کو قوت کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو کچھ بھی ہے اس تورات میں اس کو سمجھو اور پڑھو، عمل کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے بعد پھر بھی تم پھر گئے، قرآن کے تورات کے اوپر عمل نہیں کیا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم من الخاسرین، پھر دنیای تباہ آخرتی تباہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری غلطیاں جرم معاف کرتے رہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔